پری نے رات فجر کو اپنے آنے کا بتایا، تبھی وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کا انتظار آخر ختم ہو ہی گیا۔ جب وہ آئی، دونوں بہت خوشی سے ملی۔ بے شک وہ یونی میں ملتی تھی، لیکن وہاں پر وہ باتیں نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ دونوں لیکچر لینے کے فوراً بعد گھر چلی جاتی تھی، اس لیے اب انہیں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ فجر پری کو اپنے کمرے میں لے گئی اور چھوٹی موٹی باتوں کے بعد فجر نے پری سے پوچھا، پری، تم اور سعد بھائی کہیں گھومنے کیوں نہیں گئے؟ فجر کے کہنے پر پری نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو، اور کہا، پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں؟ اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں نا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ پری کے ناک چڑھا کر کہنے پر فجر کو ہنسی آ گئی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا۔ مطلب، اگر میں نے اسے گلدان مار دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ نواب تو اس بات پر مجھ سے 10 بار بدلہ لے چکا ہے۔ پری کے بتانے پر فجر سیدھی ہو کر بیٹھی اور بے یقینی سے پری کو دیکھ کر بولی، تم نے سعد بھائی کو گلدان مار دیا؟ I mean really؟ ہاں، تو میں نے کون سا جان بوجھ کر مارا تھا؟ بس ہو گیا نا۔ اور اس بات کا وہ مجھ سے 10 بار بدلہ لے چکا ہے۔ اور ویسے بھی وہ جو مجھے 2 دفعہ اتنی زور کا تھپڑ مار چکا ہے، وہ کس گنتی میں ہے؟ بس حساب برابر ہو گیا۔ محبت کے دعوے کسی اور سے، اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے میرے پاس آ گیا ہے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی اور پھر سے فجر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے شادی کی شاپنگ کر لی؟ مجھے دکھاؤ۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو سعد واپس آیا اور ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بور ہو کر ٹی وی بند کر دیا، کیونکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ ٹی وی پر نیوز لگاتا تھا تو پری ہمیشہ اسے ڈرامے لگانے کا کہتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک دن جب وہ ڈنر کے بعد اسی طرح ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا، جب پری دھماکے سے اندر آئی اور اس سے ریموٹ چھین کر ڈرامہ لگا لیا۔ پری، مجھے ریموٹ واپس کرو، مجھے یہ شو دیکھنا ہے۔ میرا آدھا ڈرامہ پہلے ہی ضائع ہو گیا ہے، اب بالکل چپ کر کے بیٹھنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر نا بالکل ڈرامہ بن گئی ہو تم۔ ادھر دو ریموٹ۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سعد نے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ان ٹاک شوز میں آخر ہوتا ہی کیا ہے؟ سب لڑتے رہتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے نہیں۔ یہ کہہ کر پری ڈھیٹوں کی طرح صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، جبکہ سعد جب تک اس کا ڈرامہ چلتا رہا مسلسل اس کے کرداروں میں نقص نکالتا رہا، اور پری کے چپ کروانے پر کندھے اچکا کر پھر سے بولنا شروع کر دیتا۔ ڈرامہ ختم ہونے پر پری ریموٹ پھینک کر باہر چلی گئی، کیونکہ سعد کے بولتے رہنے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ یاد کر کے سعد مسکرا دیا اور اٹھ کر فائزہ بیگم کے پاس چل دیا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج فجر کا مایوں تھا، جس میں اس نے بلو کلر کا سادہ سا فراک پہنا تھا۔ مایوں کی تقریب کے بعد فجر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پری بھی آ گئی، کیونکہ وہ بھی فجر کے ساتھ ہی سوتی تھی، اور مایوں کی تقریب کافی دیر میں ختم ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت تھک چکی تھی۔ چینج کر کے بیڈ پر لیٹنے کے بعد وہ باتیں کرنے لگی، کیونکہ ان کا آج پوری رات جاگنے کا ارادہ تھا۔ پری، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔
فجر کے کہنے پر پری کچھ توقف سے بولی۔ ہاں بولو۔ تو فجر نے اسے عالیان کے فون توڑنے سے لے کر اب تک کا سب کچھ بتا دیا، اور جیسے جیسے فجر بتا رہی تھی پری بھی حیرتوں میں ڈوبی جا رہی تھی۔ یعنی کہ تمہارا اور عالیان؟ پری بے یقینی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فجر، تو پھر تم یہ شادی کیسے کر سکتی ہو؟ مطلب تمہارا تو عالیان سے نکاح ہو گیا ہے نا، اور تم صرف عالیان کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ پری پریشانی سے گویا ہوئی۔ دیکھو پری، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، اور ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ گن پوائنٹ پر رکھ کر پیپرز سائن کروانے سے نکاح تھوڑی ہو جاتا ہے۔ میرا اصل نکاح نامہ میری شادی کے دن ہوگا، جس میں میری اور ماما بابا کی مرضی شامل ہوگی۔ فجر شاید پری سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تو تم نے یہ بات عالیان کو سمجھائی کہ ایسے نکاح نہیں ہوتا؟ پری نے سراسیمہ سی ہو کر فجر کو کہا۔ وہ شخص نہ صرف اپنی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ اسے کچھ کہنا نہ دیوار میں سر مارنے کے مترادف ہے۔ فجر نے غصے میں کہا، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور تم شادی کر رہی ہو تو؟ نہیں، اسے نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ فتح کے نشے میں چور ہے، اور تم دیکھنا، میں نے بھی اسے منہ کے بل نہ گرایا نا تو میرا نام فجر نہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے انہوں نے پوری رات گزار دی۔ آج فجر کی مہندی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کی چولی اور بلو کلر کا لہنگا پہنا تھا، جبکہ پری نے گرین کلر کا پیروں تک آتا فراک، جس کی پیٹی پر خوبصورت کام ہوا تھا۔ مہندی کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ مہندی کی رسم شروع کی گئی، اور اب سب نے باری باری فجر کو مہندی لگائی۔ کھانا کھانے کے بعد سارے کزنز نے رات تک ہلا گلا کیا، جبکہ سعد اور فائزہ بیگم نے کل آنا تھا۔ کوئی 1-2 بجے جا کر محفل برخاست ہوئی، اور سب اپنے کمروں میں جاتے ہی تھکن کے باعث سو گئے۔ فجر بھی چینج کرنے کے فوراً بعد سو گئی، اور پری بھی کچھ دیر بعد فجر کے ساتھ آ کر لیٹ گئی، کیونکہ اس کا قیام بھی فجر کے کمرے میں ہی تھا۔ لیکن اس نے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی، کیونکہ وہ فجر کے اندھیرے میں خوف کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ فجر لال رنگ کا خوبصورت فراک پہنے پھولوں سے بنی روش پر کھڑی تھی۔ اس کے ہر طرف پھول ہی پھول تھے، اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر شاہ مسکراتا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فجر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی، اور اس کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی۔ فجر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور پہلی دفعہ پلک جھپکنے کے بعد اس کی مسکراہٹ معدوم ہو پڑ گئی، کیونکہ شاہ وہاں نہیں تھا۔ فجر نے گھوم کر ہر طرف اسے دیکھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ ڈر کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اسے محسوس ہوا کہ اب کوئی اسے کھینچ نہیں رہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فجر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی کہ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم
پسینے میں شرابور تھا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ کچھ دیر تک فجر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ صرف ایک خواب تھا، اور پھر اس نے اٹھ کر پانی پیا اور گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ فجر نے پھر سے بیڈ پر لیٹ کر ایک نظر سوتی ہوئی پری کو دیکھا، اور اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ پری کے اٹھانے پر کھلی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 1 بجا رہی تھی، اور پھر سے آنکھیں موند لیں اور بند آنکھوں سے پری کو کہا، اچھا اٹھتی ہوں۔ 1 منٹ، جس پر پری جھنجھلائی، کیا مطلب 1 منٹ؟ لڑکی، آج تمہاری شادی ہے اور تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ کہتے ہوئے پری نے بازوؤں سے پکڑ کر فجر کو اٹھایا اور کہا، میں جا رہی ہوں اور تم بھی اگلے 2 منٹ میں مجھے نیچے نظر آؤ۔ یہ کہہ کر پری چلی گئی اور فجر بھی مسکراتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ پنک اور گولڈن کلر کے خوبصورت لہنگے میں نفاست سے میک اپ کیے فجر نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ پری مسکراتے ہوئے گولڈن کلر کے پیروں تک آتے نیٹ کے فراک پر خوبصورت جویلری پہنے اور میک اپ کیے کمرے میں آئی اور مسکرا کر فجر کو دیکھتے ہوئے بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو تم بھی۔ فجر نے مسکراتے ہوئے پری کی بھی تعریف کی۔ اچھا چلو، خالہ نیچے بلا رہی ہیں، ہال کے لیے نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر پری فجر کا لہنگا سنبھالتی اسے گاڑی تک لے گئی۔ فجر کو اسٹیج پر ایک طرف بٹھایا گیا جبکہ دوسری طرف جالی کا پردہ لگا ہوا تھا۔ فجر نظریں جھکا کر بیٹھی تھی جبکہ شاہ آ کر دوسری طرف بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آئے اور نکاح پڑھوانا شروع کیا، جبکہ فجر اس کے ذہن میں تو اس وقت صرف یہ بات رقص کر رہی تھی، عالیان کی ہار۔ وہ ہار ہی تو گیا تھا۔ آج فجر نے اسے ہرا کر ہر طرف اپنی فتح کے پنجے گاڑ دیے تھے۔ قبول ہے۔ ہاں، آج وہ عالیان کی پہنچ سے بہت ہی دور چلی جائے گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ قبول ہے۔ عالیان، آج میں تمہارے بارے میں آخری دفعہ سوچ رہی ہوں۔ آج کے بعد نہ میں تمہارے بارے میں سوچوں گی اور نہ تمہارے ساتھ گزارا کوئی بھی تلخ لمحہ یاد کروں گی۔ قبول ہے۔ آج میری زندگی سے عالیان نام کا چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے فجر نے نکاح کے پیپرز پر سائن کیے۔ آج وہ عالیان کو چاروں شانے چت کر کے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب اب دوسری طرف نکاح پڑھوانے جا چکے تھے اور فجر اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کا ارتکاز تب ٹوٹا جب پری نے اسے پکارا، فجر تمہیں۔ پری بیٹا بات سنو۔ عابدہ بیگم کی آواز نے پری کو آگے بولنے سے روکا۔ ماما 1 منٹ، عابدہ بیگم کو کہہ کر وہ پھر سے فجر کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن عابدہ بیگم کے دوبارہ بلانے پر وہ ایک نظر بے بسی سے فجر کو دیکھ کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ تبھی مولوی صاحب دوسری طرف سے بھی نکاح پڑھوا کر جا چکے تھے۔ تبھی جالی دار پردہ اتار دیا گیا۔ فجر جو پری کو اترتا دیکھ رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی دائیں طرف دیکھا اور کچھ پل تو وہ
بنا پلک جھپکائے دوسری طرف دیکھتی رہی، جبکہ اس کی مسکراہٹ اب معدوم پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کھلکھلا کر مسکرائی اور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، اوہ فجر، ایسی بھی کیا فتح کی خوشی کہ تمہیں شاہ کے چہرے میں بھی عالیان نظر آ رہا ہے۔ خود سے کہتے ہوئے فجر نے آنکھیں کھول کر پھر سے شاہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن منظر پھر بھی نہ بدلا تو فجر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے نظریں بار بار جھپکا کر دیکھا، لیکن منظر تھا کہ بدل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ فجر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، دھڑکنیں اپنی رفتار سے بہت تیز دھڑکنے لگیں، نظریں ساکت ہو گئیں۔ فجر کو لگا کہ وہ ابھی رو دے گی، جب عالیان کی مدھم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابھی نہیں فجر، اور اس کی آواز نے تابوت میں گویا آخری کیل ٹھوک دیا۔ شک تو تھا محبت میں نقصان ہوگا، یقین نہ تھا کہ سارا ہمارا ہی ہوگا۔ اس نقصان کے بعد فجر کے اندر خاموشی چھا چکی تھی۔ اب اگر کچھ تھا تو فقط بے یقینی۔ بے یقینی سے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون اس کے پاس آ رہا ہے، اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب پری نے اسے رخصتی کی نوید سنائی۔ اس نے بے یقینی سے پری کی طرف دیکھا، کیسے اس کی جیتی ہوئی بازی اس پر الٹی پڑ چکی تھی۔ رخصتی کے لیے فجر کو چادر اڑائی تو وہ شکستہ قدموں سے چلنے لگی اور سب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، شاید گھر والوں کی جدائی میں یا اپنی ہار پر۔